السلام علیکم ویورز، آج ایک حمدیہ شعر سے آغاز کرتے ہیں شعر کہانی کا۔ شعر ہے: جب کوئی بھی توڑ دیتا ہے مجھے، جب کوئی بھی توڑ دیتا ہے مجھے، میرا رب پھر جوڑ دیتا ہے مجھے۔ یہ زندگی کامیابیوں، ناکامیوں، فتوحات، شکستوں کا ایک امتزاج ہے۔ زندگی میں ایک ایسی فیز آئی تھی when I was totally، جسے کہتے ہیں نا جو ورلڈلی دنیاوی معنوں میں، تو I was crippled، بالکل جس طرح بندہ فریز ہو جاتا ہے۔ اور پھر مجھے یاد ہے میں نے کیا کیا، اور جس کے بعد پروردگار نے میرے لیے رستے ہموار کر دیے، اور وہ بہت مشکل ایک وقت تھا، اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں۔ باقی ہے جی، آپ بھی جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ اچھا، یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ بچے کی زبان پہ، اور کامن سینس بھی یہی کہتی ہے۔ آگے چلیں کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کو فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن میں بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی انتہائی لاجیکل بیسک بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، انتخابی نشان نہ دینا یعنی وہ کتنی بڑی دھاندلی تھی۔ سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی و آئینی حق کو متاثر نہیں کر سکتا۔ ایک بے طویل بات ہے۔ بنیادی طور پہ مجھے جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا حادثہ گزرا فال آف ڈھاکہ کی صورت میں۔ آج ملک جہاں کھڑا ہے وہاں کہیں بھی کوئی بھی کام میرٹ پہ نہیں ہو رہا۔ جو کہتے ہیں نا زور، زبردستی، دھن، دھونس، دھاندلی، ہر حربہ۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرائسس اس وقت، یہ ملک، اس میں لوگ کہتے ہیں جی کہ سیاسی سٹیبلٹی ہونی چاہیے، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا تو اٹس اے لانگ وے۔ مجھے تو ابھی تک اس کی شروعات نظر نہیں آ رہی، شروعات ہوتی بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ اور بنیادی طور پہ یہی وہ بنیادی اپروچ ہے جو اس ملک کو یہاں تک لے کے آئی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ جو اس وقت کے حکمران ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ پاکستان تیزی سے کس سمت میں کس طرف جا رہا ہے۔ بہرحال نیکسٹ ہے جی، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مجھ سے معافی شافی وغیرہ کا کوئی نہیں، وہ معافی وہ مانگیں جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا۔ عمران خان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا، پہلے اس کی معافی، ذل شاہ کو شہید کیا گیا، اس کو معافی۔ یہ تو معافیاں شافیاں بھول جائیں، پرچے کاٹنے ہیں کاٹ دو، یہ وہ سارا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ایک اتنا جید پولیٹیکل ورکر یا لیڈر کہہ لیں، وہ جو اتنے بڑے دعوے اور کمٹمنٹ وغیرہ کی بات کرتا ہے، وہ لاہور کے جلسے میں بر وقت پہنچ کیوں نہیں سکا؟ یہ کس طرح کا رولا ہے؟ صرف ایک سوال کا جواب جو لوگوں کی زبان پہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو، یہ بات تفصیل سے، یہ صرف قصے کہانیاں سنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ why couldn't you make it to that جلسہ گاہ جس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں؟ یہ ان کو مشکوک کر رہی ہے یہ بات۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے تو موت بہتر ہے۔ اچھا، یہ بنیادی طور پہ یہ شعر مسور ٹیپو سلطان کا کہ اس جملے کی گونج سنائی دیتی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بہرحال نیب ترامیم کا کیس چل رہا تھا، تب بھی کہا گیا لیکن ہمیں نہیں سنا گیا، یہ اس کی شکایت۔ تھرڈ امپائر جعلی نظام کی پشت پہ اسے بھی ایکسٹینشن دینی ہے۔ اور ایک بات جو
بات اس نے کی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی ایک دو بار یہ بات کر چکا ہوں کہ زرداری اور نواز شریف اینڈ کمپنی، انہوں نے توشہ خانہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ان پہ کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ لوگوں کو آپ اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ان کا ایمان اٹھ جائے اپنی دھرتی سے. اس کا پلیز تو خیال کرے. اگر کسی کے سینے میں دل اور بھیجے میں کھوپڑی میں بھیجا موجود ہے تو اس کا سوچ لیں. تھینک یو.